حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دور شریک بہن تھی، یہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں پلتی تھی اور آپ کے ساتھ اپنا وقت گزارتی تھی۔ اب اس کے بعد مدت ہوئی، آقا کی نبوت کا اظہار ہوا اور ظہور نبوت کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی اور 13 سال مکے کی زندگی کے بعد آپ مدینے کو چلے گئے۔ ادھر لوگوں نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ شیمہ، تمہارا ایک دور شریک بھائی تھا، ان کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، تمہیں یاد بھی ہے؟ تو شیمہ کہنے لگی، خوب یاد ہے، ہم بچپن میں حلیمہ کی گود میں کھیلا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ لوگوں نے فرمایا، تمہیں پتا ہے کہ اب وہ مدینے میں ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کے پاس آیا جایا کرتے ہیں اور لوگ ان کے باتیں سنتے ہیں، اور اب ان کی بات دنیا میں اتنی پھیل رہی ہے کہ بڑے بڑے وقت کے سرداروں کے نمائندے ان کے پاس آتے ہیں، علاقوں کے بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے سردار اور سفیر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ کیا تجھے بھی کبھی اندازہ ہوا کہ تو بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس کو دیکھیں اور جانے کیا آپ کے بھائی آپ کو پہچانتے بھی ہے کہ یا نہیں پہچانتے؟ تو شیمہ کہتی ہے، میرے دل میں گدگداہٹ پیدا ہوئی اور میرا جی چاہا کہ چلو اپنے بھائی سے ملاقات تو کروں، جن کے اتنے چرچے میں سن رہی ہوں، جن کے اتنے تذکرے میرے کانوں میں پڑ رہے ہیں۔ جب میں جانے کا ارادہ کیا تو ایک ٹولی عورتوں کی تیار ہوئی، میری سہیلیوں کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اگر تم جا رہی ہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینے کو چلیں گے، وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے اور تمہارے سفر کے ساتھی بنیں گے۔ شیمہ کہتی ہے، میں اپنے سہیلیوں کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف اونٹوں کے قافلہ تیار کیا اور سفر شروع کر دیا، اور جب مدینہ طیبہ پہنچا، مدینہ طیبہ کے سرحد پہ پہنچنے کے بعد صحابہ اکرام کا طبقہ تھا جو گشت کر رہا تھا اور مدینے کے حدود کی حفاظت کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ اجنبی عورتیں آ رہی ہیں اور ان کا لباس بھی مدینہ طیبہ کے لباس سے جدا گانا ہے اور وہ چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے قافلے کو روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو اور کس لیے یہاں پر آ رہے ہوں اور کس سے ملنے کے لیے آئے ہوں؟ تو عورتیں گھبرا گئیں، لیکن شیمہ ان میں بے باک خاتون تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، دور ہٹ جاؤ اور ہم سے کچھ مت پوچھو، اور جاؤ جا کے اپنے نبی سے کہنا کہ تمہاری بہن شیمہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ ہمارے آقا کی کوئی بہن ہے اور وہ مکے میں رہتی ہے اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہے، لیکن ادب کے مارے انہوں نے شیمہ کے قافلے کو کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا، اور سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور کہا، اللہ کے نبی، ایسے ایسے عورتوں کا قافلہ ہمارے پاس آیا ہے، یہاں مکہ میں آنا چاہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے روکا اور پوچھا اور جاننا چاہا کہ تم کون ہو۔ تو ایک خاتون اس میں بے باک تھی، اس نے کہا، آواز بلند ہو کر کہا کہ دور ہٹ جاؤ، ہم سے کچھ مت پوچھو، اپنے نبی سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری بہن شیمہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے، اگر وہ اجازت دے تو ہم آ رہے ہیں ورنہ ہم پلٹ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی بیتاب ہو گئے، چہرہ بے چین ہو گیا، آنکھوں سے آنسو چمک اٹھے اور فرمایا، بے شک وہ میری بہن ہے، اب جائیے پورے کرام کے ساتھ ان کو لائیے اور ان کو کچھ تکلیف مت پہنچائیے، بہت ادب و احترام کے ساتھ لائیے۔ اور وہ گئے، صحابہ اکرام کا قافلہ تھا، ان عورتوں کے پاس گیا اور اس جماعت کے پاس گیا، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن کو صاف فرمانے کے لیے صحابہ کو کہا، جھاڑو دینے کے لیے کہا، اور گھر والوں سے کہا کہ جو اچھی چادریں ہیں بھیج دو تاکہ میں اپنی بہن کا استقبال کروں اور اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کروں۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں، جب ہم پہنچے تو مسجد نبوی کے صحن کے قریب تو میں دیکھا کہ آقا سے محبت کرنے والوں کی ایسی محبت کہ دنیا میں کبھی ایسی محبت کو سوچا بھی نہیں جا سکتا اور دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ آقا ایک طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے، جب آقا ان کی طرف پلٹتے ہیں تو ادب سے نگاہیں گر جاتی ہیں اور آنکھیں چھپ جاتی ہیں، وہ اپنے نبی سے آنکھ میں آنکھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے ادب کا نمونہ صحابہ نے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ سے لوگوں نے پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو، تو ایک بڑا طبقہ تھا جن کے چیخیں نکل جاتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا بدن کانپ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے ہم نے کبھی آنکھ بند کر ان کو نہیں دیکھا کرتے تھے، جب آقا کسی اور طرف دیکھتے تو تبھی ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے، جب آقا ہماری طرف دیکھتے ہم ادب سے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتے تھے۔
یہ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مقام تھا جو آقا کے قریب بیٹھا کرتے تھے اور آقا کے چہرے کو دیکھ کر بالراست استفادہ اٹھایا کرتے تھے، ورنہ تو ہمارے میں مجال بھی نہیں تھی کہ جب آقا ہماری طرف دیکھتے تو ہم کے ادب کے لحاظ سے ہم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ لیتے تھے۔ تو یہ سارا منظر حضرت شیما وہاں مسجد نبوی کے صحن میں ٹہر کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بعد میں کہنے لگی، ہو یہ ہے محبت کے مناظر، اور میرا بھائی اتنا بڑا مقام ہے کہ بڑے بڑے سفیر اور کاتب بیٹھے ہوئے ہیں، علاقوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادب کے مارے ان کے بدن میں حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کچھ پوچھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، پھر اپنی جگہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا میرے بھائی کا روب مجھ میں بڑھنے لگا اور دبدبے سے میری طبیعت میں ایک قسم کی ہیبت ہونے لگی۔ آپ نے جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پہ اور فرمایا میری بہن شیما آجا میرے قریب آجا، عرصے سے میں تجھے یاد کرتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں کہ تو کہاں پر تھی، اللہ نے تجھے بھیج دیا، آپ کے بھائی کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ میں گھبراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ فرمایا کہ شیما اپنی سہیلیوں کو اس چادروں پر بٹھا دے اور تو میرے بازو آ کر میرے پاس بیٹھ جا۔ جب وہ قریب آنے لگی، جب وہ ڈرتے ڈرتے قریب آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے اس چادر کو کھینچا اور پھیلایا اور فرمایا شیما نیچے مت بیٹھنا، اس چادر پر بیٹھ جانا۔ تو حضرت شیما فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی تو میں نے کہا آقا آپ تو میرے بھائی ہیں، لیکن آپ کے تقدس، آپ کی بزرگی کو دیکھ کر میرا دل ویسے ہیبت سے لرزا ہے اور مجھ میں ایک ایسی جرات، وہ چادر جو آپ کے جسم مبارک پہ پڑی ہو میں اس پر کیسے اپنے قدم رکھوں گی۔ آپ نے فرمایا شیما تو میری بہن ہے، مدتوں کے بعد اللہ نے تجھے مجھ سے ملایا ہے، اپنے بھائی کے دل کو ٹھنڈا کر دے اور میری تمنا کو پوری کر دے، آجا اس پر تجھے بیٹھا ہوا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو شیما کہتی ہے میرے بھائی کے مطالبے کو پورا کیا لیکن میرا بدن ان کی ہیبت سے کانپ رہا تھا، میرا جسم لرزا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا شیما تجھے یاد ہے زمانے کو جب کہ ہم حلیمہ کے گود میں تھے، تم اور میں دونوں مل کر کھیل رہے تھے، تم دور چلی جاتی تھی اور میری محبت میں واپس دوڑ کر آتی تھی کہ میں سلامت ہوں یا مجھے کسی جانور نے پکڑ تو نہیں لیا، مجھ سے کھیلتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔ شیما تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ محبت میں تم نے میری کونی کے اوپر اور مونڈے کے نیچے میرے ہاتھ کے حصے کو تم نے اپنے دانتوں سے کترا تھا، آج تک وہ دانتوں کے نشان موجود ہے، جب بھی تم یاد آتی ہو تب اس پر میں پیار کرتا ہوں اور تمہاری محبت کی تسکین کا سامان کرتا ہوں۔ شیما کہتی ہے میرا کلیجہ پگھلنے لگا اور میرا دل بے قرار ہو گیا، ویسا محبت کرنے والا بھائی ان مشاغل کے بیچ اتنا بڑا سردار ہونے کے باوجود وہ میری محبت کو یاد کرتا ہے اور میرا اتنا خیال کرتا ہے۔ تو شیما کہتی ہے کہ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی محبتوں کے نظاروں کو دیکھ کر میرا دل اتنا پگھلا کہ میں نے کہا آئی تو تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اور ابن عبداللہ کو دیکھنے کے لیے، لیکن دل بے قرار ہے۔ اب آپ کو محمد الرسول اللہ پکارنے کے لیے آپ وہ ایمان کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دیجئے، اپنی غلامی میں مجھ کو بھی شامل کر لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ان کو ایمان کا کلمہ پڑھایا۔ خوشی کے مارے آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ آپ نے فرمایا مولا آپ کیسے کریم ہیں کہ آپ نے اپنے نبی کی محبت میں اس کی بہن کو کھینچے کھینچے پہنچا دیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو اس کے بعد شیما کہتی ہے کہ آقا کی اس محبت سے میرا دل پگھلنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری بہن اگر تو رہنا چاہے تو میں مدینے میں تیرے لیے کوئی ٹھکانہ بنا دوں گا، تیرے لیے کوئی گھر کا انتظام کر دوں گا، اگر جانا ضروری ہے تو بتلا دے میں تیرے سفر کا انتظام کر دوں گا۔ شیما کہتی ہے ہچکیوں میں اور سسکیوں میں نے کہا کہ میرے بھائی ایسی محبتوں کے بعد آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ نے وہ کلمہ مجھ کو پڑھایا ہے، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں اور میں مکے کی عورتوں کو حق کا پیغام سناؤں۔ اگر زندگی بچے گی تو پھر
آپ کے قدموں میں آؤں گی، ورنہ آپ کا پیغام حق لے کر میں مکے کو جاؤں گی اور وہاں جانے کے لیے میں بے چین ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابہ سے فرمایا اچھے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کا انتخاب کرو۔ پھر جب آپ ہی نے اس انتخاب کو اپنی نگاہوں سے کیا، اس اونٹنی کو لایا گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا کجاوا کسا اور اس کے نکھاب ڈالے اور فرمایا کہ شیما اس اونٹ پر بیٹھ جا۔ شیما جب بیٹھنے میں تکلف ہوا تو فرمایا بہن اس میں تجھے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، تو میرے کاندھے پہ پیر رکھ کر اس کے اوپر چڑھ جا۔ شیما کی چینخیں نکل گئی، اس نے کہا آقا اتنی بڑی گستاخی میں کہاں سے کروں گی، آپ کے مبارک کاندھوں پر اور ایک گنہگار کا قدم کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا شیما تم میری بہن ہو، اپنے بھائی کے دل کو ٹھنڈا کرو، پتہ نہیں پھر ہم ملے گی کہ آخرت میں ملے گی، کم از کم مجھے سکون تو ہوگا کہ میں نے اپنے بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا، کچھ اچھا معاملہ کیا، کچھ محبت کا معاملہ کیا۔ تو آپ نے محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر ان کو اونٹ پر بٹھا دیا اور سوار کرا دیا۔ جب اونٹ کی پیٹھ پر حضرت شیما بیٹھ گئیں تو فرمایا آپ نے آواز لگائی، گھرانے نبوت میں اعلان کیا کہ جو چیز تمہیں محبوب ہو اور جو تم دینا پسند کرتی ہو لاؤ، میں اپنی بہن کو میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والیوں کو یہ اعلان کرتے ہیں تو سارے گھر والیاں تحفے تحائف لا کر دیتے ہیں، اتنے تحفے دیتے ہیں کہ اونٹ کی پیٹھ ان تحفوں سے بھر جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے نخیل کو پکڑی۔ شیما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی باتیں سمجھانا شروع کی، اور جب اونٹنی کو لے کر چلنے لگے شیما کہتی ہے پھر میری چینخ نکل گئی، میں نے کہا یا نبی اللہ آپ ٹھہر جائیے اور مجھے رخصت کر دیجئے، اگر آپ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں نیچے اتر جاتی ہوں، آپ اوپر بیٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بہن بیٹھے رہیو، اپنے بھائی کو جی بھر کر دیکھ لینے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ خدمت کا موقع دو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا موقع دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیچے نہیں اتارا، یہاں تک کہ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک 3 میل کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر اپنی بہن کو اس اونٹنی پر سوار کرا کر ان کو رخصت کیا، اور وہاں سے پھر وہ آگے بڑھی۔ کہتی ہیں کہ میں بالکل بے تاب اور بے قرار تھی، جب مکے میں داخل ہوئی تو مجھ کو عورتوں نے گھیر لیا، اتنے دن گزر گئے، اتنے دنوں کے بعد آپ آ رہے ہیں، ہمیں ڈر تھا کہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہو یا نبی کی محبت میں تم وہیں ٹھہر گئی ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنے نبی کو کیسے پایا؟ تو شیما کہتی ہیں کہ میری چینخیں نکل گئی اور میں نے کہا میں قسم کھا کر کہتی ہوں زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کے سائے نے آج تک ایسے بھائی کو نہیں دیکھا ہوگا جیسا بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اللہ نے مجھے عطا کیا۔ ان کے اخلاق، ان کی محبت، ان کی بے قراری، ان کی بے تابی ایسی رہی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ شیما کہتی ہیں میں نے جب آقا کے اوصاف بیان کیے، ان کے تذکرے سنائے، تو اونٹنی سے نیچے اترنے سے پہلے مکے کے 70 عورتیں اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا۔ پھر جب میں اپنے قبیلے پر پہنچی، لوگ منتظر تھے، میں نے دین کا پیغام سنایا، پہنچایا، آخرت کی تفصیل بتائی، آقا کی بے قراریاں سنائی، تو 300 گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کی اطلاع مدینے کو پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے اور آپ کے آنسوں سے بے اختیار آنسوں بہہ پڑے۔ آپ نے فرمایا مولا آپ نے کتنوں کو جہنم سے بچنے کا سامان عطا کر دیا۔